الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وفي مقام آخر الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں،
پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلا تم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، قراء حضرات، شعراء کرام، طلباء کرام، عمائدین شہر، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 25 فروری سن 2021 کو ایک مرتبہ پھر جنوبی پنجاب کے اس عظیم الشان اور معروف ترین ادارہ جامعہ دارالقرآن کیروڑ پکا کے سالانہ ختم بخاری شریف کی بابرکت تقریب سعید میں برادر مکرم عالم باعمل استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب اور برادر مکرم استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گلستان نبوی کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ زندوں والی آمین کہو، صحت مندوں والی آمین کہو۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کیروڑ پکا کی سرزمین پہ آ چکا ہوں اور پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا، تو مجھے ہر دفعہ نہ کہنا پڑے کہ بازوق آدمی ہوں اور بازوق مجمع چاہتا ہوں، زندہ دل انسان ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں، ہنستا مسکراتا چہرہ ہوں اور ہنستے مسکراتے چہرے چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ مقرر مائک پر آئے اور ہمارے دل میں ایسا غوطہ کھائے کہ ہمیں مزہ آ جائے، تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ مجمع ملے کہ مجھے بھی مزہ آ جائے۔ اس لیے میری آج طبیعت کچھ ناساز تھی، کیونکہ پورا ربیع الاول سے میں نے جلسے شروع کیے، ابھی تک کوئی سٹاپ نہیں ہے، اور تقریباً شعبان کے اینڈ تک جلسے ہیں مسلسل۔ میرا اپنے ادارے کا ختم بخاری ہے بنین کا 6 مارچ کو، اور میں 5 کی رات کو گھر پہنچوں گا۔ اتنی مصروفیات، دن رات پروگرام، جگراتا، سفر لمبے ہوتے ہیں تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ آج پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا گردے میں درد محسوس ہوا، حالانکہ میں مولویوں کی طرح کشتے بھی نہیں کھاتا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرا گردہ آج درد کرنے لگ گیا۔ میں تو سادہ روٹی پہ رہنے والا آدمی ہوں، اس لیے میں نے حضرت قاری صاحب کو آج اسپیشل ریکویسٹ کی کہ پچھلی دفعہ میرا آخری بیان تھا، اس دفعہ میرا پہلا بیان ہو۔ تو شکر ہے اللہ کا، انہوں نے میری بات کا مان رکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے کان میں دوران خطبہ کچھ نزول ہوا، اس لیے میں نے آیت اور پڑھی، حدیث اور پڑھی۔ میرا موڈ تھا کہ آج میں تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیراتا، لیکن حضرات کا حکم ہوا کہ نہیں، ہمیں اس پیغمبر کا شان سناؤ جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ پھر کہوں گا زندوں والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بلا تمہید کے موضوع سخن کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ بچے چپ کر جاؤ بھائی، اے چھوٹے، او یا شیخ ادھر دیکھ، سٹاپ پلیز۔ اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹے بچے آگے نہ بٹھایا کرو، ہر جلسے میں چھوٹے بچے آگے، ایک تو پرفیوم چھڑکتے ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرا ان کی کسمس برباد کر دیتی ہے۔ میں تو آنکھ نہیں جھپکنے دیتا تو بول چال کہاں برداشت کر سکوں گا؟ میں جیسے بولتا ہوں ویسے چاہتا ہوں سماعت بھی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں وہ ویلے والا مولوی کیا نہیں، ویلی رکھو سنو نہ سنو، نہ ویلے والوں کو ویلنے جو میں دل سے بولتا ہوں دل میں اتارتا ہوں۔
اس لیے مجھے صرف توجہ چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑا سا فیڈ بیک چاہیے ہوتی ہے، اور اگر آپ کی توجہ رہی تو میں کہا کرتا ہوں مزہ نہ آوے پیسے واپس۔ میرے دوستو، جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت کی، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، میرے زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے شان کو کما حق ہو خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، پوری توجہ چاہتے ہوئے، مہمان آتے جاتے رہیں گے، میری توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، اس لیے کہوں گا پوری توجہ میری طرف، کہ میں اس پیغمبر کی سیرت کا اور اس نبی کی شان و مقام کا حق ادا کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑیا کی ہے کہ جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا، اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا، بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا، اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو لینا چاہتی ہو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے؟ وہ اتنا کم قیمت نہیں، وہ اتنا سستا نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ یہاں تو بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سیم و زر کے مالک کھڑے ہیں، اور یوسف بھی کوئی عام انسان نہیں، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے۔ وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سرتار ہے، سرتاج ہے۔ وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، یوسف کوئی اور لے جائے گا تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ جا اپنے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا، بیٹا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ وگرنہ اگر میں اس نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کروں، پوری توجہ چاہوں گا، میں اگر اس نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو اسی سمندر میں مستغرق ہو کے سوچنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں۔